جناب جناب نیاز میں اقبال صاحب صوبائی وزیر برائے صنعت تجارت سرمایہ داری اور اراکین مجلس اعلیٰ سابق صدور DCCI السلام علیکم. میں اپنی اور اراکین مجلس اعلیٰ کے طرف سے جناب آپ اقبال صاحب کو مجاورہ عمل پر خوش آمدید کہتا ہوں. یہ ہمارے لیے ویسے خوشی ہے کہ آج ہمارے درمیان وزیر حکومت کی صوبائی مبینہ کے آپ جیسے اہم رکن موجود ہیں. پنجاب کی صنعت و تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے آپ کی خدمت قابل ستائش ہیں. کچھ ہمارے مطالبات ہیں آپ کے سامنے بھی ہیں. میں بول بھی دیتا ہوں جی اسمال انڈسٹری اسٹیٹس کے بیسک سے متعلق کچھ مسائل ہیں. اسٹیٹ نمبر 1 کے جو ہمارے علم میں بات ہے کہ نئی ترمیم شدہ پالیسی کے مطابق رجسٹرڈ سیل ڈیڈ کی اجازت ختم کر دی گئی اور پلاٹ کے مالکان جو کہ رجسٹرڈ سیل ڈیڈ کے حامل ہیں سیل ڈیڈ کسی نئی پارٹی یا پلاٹ کے خریدار کو منتقل نہیں کر سکتا. مزید یہ کہ پالیسی کی اس نقطہ کے پیش نظر یہ وضاحت بھی ہمارے سامنے آئی ہے کہ رجسٹرڈ سیل ڈیڈ قانونی وارثان کو منتقلی کی اجازت نہیں. بیسک صرف لیز ڈیڈ یا ٹرانسفر کی اجازت دے گا جو کہ بالکل نامناسب ہے. کسی طرح رجسٹرڈ سیل ڈیڈ بیسک بورڈ کے جلدی میں لیے گئے فیصلے کے تحت منسوخ بھی کی جا سکتی ہے. اور اسی طرح 1985 میں لیے گئے کسی بورڈ کے قانونی فیصلے کو ختم کر سکتی ہے. ہماری درخواست بھی ہے اور اس کے لیے سفارش بھی کرتے ہیں کہ نئی ترمیم شدہ پالیسی میں اس فیصلے کے تحت ہونے والی قانونی و دیگر پیچیدگیوں پر غور و خوض اور نظرثانی کی جائے. یہاں اس حقیقت کو بیان کرنا ضروری ہے کہ اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ نمبر 1 ملکہ 6 دسمبر 1989 سے لے کر بورڈ آف مینجمنٹ کی تشکیل تک کارپوریشن کے زیر انتظام رہی ہے اور بورڈ آف مینجمنٹ کی تشکیل کے بعد پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کے زیر انتظام کارخانہ داروں اور سرمایہ کاروں کو سہولت ملنے کے بجائے الٹا اور مختلف مسائل میں الجھا دیا گیا ہے. اور صرف اس میں پنجاب اسمال انڈسٹری کارپوریشن کی طرف سے لگائے گئے چارجز جو DC ریٹ پر فی کنال وصول کیے جاتے ہیں. اس کا چارٹ آپ کے سامنے ہے کہ لیز ٹرانسفر بیسک 1% چارج کر رہی ہے. بیسک اور DCCI نے جو تجویز شدہ چارجز تھے وہ 1% تھے. نام یا کام میں تبدیلی کا اندراج 3% دے رہی ہے اور جو ہم لوگوں نے اور DCCI اور بیسک نے بیٹھ کے آپس میں باہمی مشورے کے ذریعے تجویز چارج کی وہ 1%. اور پلاٹ کی تقسیم جو ہے وہ 5%، اس پہ بھی ہم نے 3% رکھے. اور دیگر موجودہ چارجز بھی ہیں رجسٹر سیل ڈیڈ میں 4%، مینٹیننس چارجز 12,000 فی کنال ہے. حقیقی وارثان کو منتقل کے لیے 15,000 فی کنال ہے. اس کے علاوہ وارثان پر کسی بھی قسم کی فیس کا اطلاق ناانصافی ہے کیونکہ دیگر انتقالات اور پنجاب حکومت وارثان سے کوئی فیس نہیں لیتی. اس طرح اگر کوئی پلاٹ مالک مفاد پا جائے تو اس کے وارثان کو پلاٹ کو تقسیم کرنا چاہیں تو ٹرانسفر میں ماہ پلاٹ کی تقسیم کے اخراجات بھی سے برداشت کرنا پڑتا ہے. ان حقائق کے پیش نظر ہمارا آپ سے مطالبہ ہے کہ اسمال انڈسٹری اسٹیٹ نمبر 1 کو مطابق 6 دسمبر 1999 کے معاہدے کی روح سے میونسپل کارپوریشن کے زیر انتظام کر دیا جائے اور کارپوریشن ہی اسٹیٹ نمبر 1 کے انتظام ہو شامس کی ذمہ داری ہو اس کی ہو. صفائی وغیرہ کے معاملات ہیں اس کے بھی بہت سارے ایشوز ہیں وہاں پہ. اگر ہم ویسٹ مینجمنٹ کو کہیں تو وہ بھی وہاں پہ اسٹیٹ کے کسی اسٹیٹ میں وہ نہیں آتے حالانکہ اس کے کارپوریشن میں ڈر ہے. اسٹیٹ نمبر 2 میں تمام پلاٹ ہولڈر بیسک کہ وہ اپنے پلاٹ کی تمام قیمت ادا کر چکے ہیں لیکن محکمہ دوبارہ پلاٹس کی قیمت کی مزید چارجز کا مطالبہ کر رہے ہیں جو کہ غیر آئینی ہے. لہٰذا محکمہ پلاٹ ہولڈر سے ڈفرینس ان پیمنٹ آف پلاٹ نہ چارج کرے. اگر کوئی اخراجات ہیں تو وہ خود محکمہ برداشت کرے. اسٹیٹ نمبر 3 EPZ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ EPZ کا اسٹیٹس اس وقت تبدیلی کے مراحل ہے. بیسک بورڈ MD بیسک اور سیکٹری انڈسٹری بھی EPZ کے اسٹیٹ نمبر 3 میں تبدیلی کرنے کی سفارش کر چکے ہیں اور یہ کیس جو ہے EPZ چیئرمین کے پاس بھی نوٹیفیکیشن کی موجود ہے. اسٹیٹ 3 کے حوالے سے جتنے بھی نان کنسٹرکشن و دیگر چارجز کے نوٹسز جو جاری کیے گئے تھے ان کو روکا جائے. اور اس طرح جو اشتہار اخبار میں جاری کیا گیا جس کی آخری تاریخ 31 دسمبر 2020 ہے اس کو بھی مؤخر کیا جائے. آپ کے علم میں ہے کہ جو موجودہ کورونا کی صورتحال کی وجہ سے اکانومی وسوس روی کا شکار ہے انڈسٹریز پوزیشن میں نہیں ہے کہ نئے ایونٹس ان حالات میں فوری تبدیل کیے جائیں. ہماری گزارش ہے جب تک مجوزہ اسٹیٹ کے متعلقہ کوئی فیصلہ نہیں آتا تھا
اس وقت تک کہ تمام نوٹسز کو روکا جائے اور جو فیکٹریاں کام کر رہی ہیں ان کو زیادہ کام کرنے دیا جائے. میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اسٹیٹ نمبر 3 کے اعلان ہوتے ہی مجزا اسٹیٹ میں انڈسٹریل یونٹ کی تعمیر فوراً شروع کر دی جائے گی. جو ڈیڈ لائن دی گئی ان پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا. غیر تعمیر شدہ پلاٹ کے تعمیری کام کا آغاز مینٹیننس اور سیلری چارجز سے مستثنی کیا جائے. سڑکوں کی تعمیر کے لیے فوری طور پر فنڈس کو بڑھایا جائے. ان سڑکوں کو RCC سڑکوں میں اپ گریڈ کیا جائے. لوگوں کی بدلی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس طرح ایگزٹ فیس قیمت میں محکمہ پلاٹ ویلیو کے 10% دوسری پلان 4,10,000 روپے بنتا ہے. وصول کھانے والے چارجز کو بھی ختم کرنے کی سفارش کرتا ہے. آپ سے مولانا گزارش ہے کہ غور فرمائیں. اسٹیٹ نمبر 4 جو ہے اس کے الاٹیز کو ڈیولپمنٹ چارجز کے بعد میں جو بھی چارجز ایسے کی جانب سے ڈیمانڈ کیے گئے تھے وہ تمام چارجز ادا کیے جا چکے ہیں. جبکہ آپ وعدہ کر کے گئے تھے جو پلاٹ مالکن پلاٹ کی سر رقم ادا کر دے گا اس کو اس کا قبضہ دے دیا جائے گا. مزید یہ کہ کسی نے گریڈ چارجز کی مراد میں جو رقم کی ادائیگی کا مطالبہ کیا تھا ہماری گزارش ہے اور آپ نے اس گریڈ چارجز کی رقم کو 4 سال میں جمع کروانے کی تجویز کر دی تھی جس پر ابھی تک کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکا. ہماری گزارش ہے کہ گریڈ چارجز کو وعدے کے مطابق 4 سال پر وصول کرنے کی فوری منظوری کروائیں. نیز جو پلاٹ مالکان اصل رقم دے چکے ہیں انہیں فوراً قبضہ دیا جائے تاکہ تعمیر مکمل کر کے پیداواری سرگرمیاں شروع کی جا سکیں. اسٹیٹس کے مشترکہ پوائنٹس میں بھی کچھ پوائنٹس ہیں جی. پوائنٹ نمبر 1 ہے اس میں سابق روش کے مطابق مینٹیننس چارجز میں قیمت میں پلاٹ مالکان 6400 روپے فی کنال سالانہ کے حساب سے ادا کر رہے ہیں جبکہ نئے شیڈول کے مطابق محکمہ 12,000 روپے فی کنال سالانہ کے حساب سے عائد کیے ہیں. بہت زیادہ ہے. اس سابقہ روش کے مطابق برقرار رکھنے کی سفارش کرتے ہیں جبکہ خالی پلاٹ پر یہ چارجز نہ لگائے جائیں. اسٹیٹ میں اسٹریٹ لائٹ نصب کی گئی ہیں. گیپکو نے کافی ساری لائنوں کو کنیکشن نہیں دیا لہٰذا گیپکو کے ساتھ مل کر ان لائٹوں کو چلوانے کے لیے کہا جائے. EPZ کی گجرالہ اسمال انڈسٹری اسٹیٹ نمبر 3 میں تبدیلی کے لیے ڈی نوٹیفیکیشن اسٹیٹ نمبر 4 کی تصحیح کے حوالے سے آپ کی جانب سے صوبائی حکومت کو سفارش مطلوب ہے. ضلع گجرانوالہ میں اسپیشل اکنامک زون کا قیام ناگزیر ہے. گولڈن انڈسٹریل ٹرائنگل میں جو ہے اس میں یہاں پر SEZ کا آؤٹ پٹ بہت جو نظر آئے گا اور پروڈکشن ہوگی اور جاب کریشن ہوگی جبکہ دور دراز علاقوں میں سے انفراسٹرکچر اور باقی جو چیزیں وہ بنے گی ان کے نتائج بھی اچھے مل سکیں گے. ماحولیاتی آلودگی جیسے مسائل کے پیش نظر سستی زمین شہر سے باہر فراہم کی جائے. اور آپ سے ریکویسٹ ہم نے چیمبر کی طرف سے کی تھی. آپ مجھے عمر بتا رہے تھے اس کے لیے آپ اسٹیٹ 4 میں اس کی ایکسٹینشن کرنے جا رہے ہیں. میں آپ کا شکر گزار ہوں. یہ اسی کے لیے آپ کو ریکویسٹ کی تھی تاکہ جو میٹر پروسیسنگ متعلقہ انڈسٹریز کو منتقل کیا جائے. لہٰذا ہماری گزارش ہے کہ گجرانوالہ کو ایک 500 ایکڑ اراضی دی جائے جہاں پر مکمل انڈسٹری اسٹیٹ قائم کیا جائے. اس میں میٹل پروسیسنگ زون اور اسپیشل اکنامک زون کے لیے الگ الگ جگہ مختص کی جائے. علاوہ ازاں ہم گجرانوالہ کی بزنس کمیونٹی کے لیے ٹرائی پورٹ تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے بھی ہمیں جگہ درکار ہے. اگر حکومت میں جگہ مختص کرے تو ہم اپنی مدد کے تحت ٹرائی پورٹ کا قیام عمل میں لا سکتے ہیں. گجرانوالہ میں ایکسپو سینٹر ہے وہ آپ ادھر ذکر کر چکے ہیں. اس کے لیے بھی میں شکر گزار ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اگر وہ بن جائے تو بڑا زبردست ہو جائے گا جس کے لیے وزیر آباد کے قریب جگہ بھی موجود ہے. ہماری گزارش ہے کہ ایکسپو سینٹر کے قیام میں ہماری معاونت کی جائے. آخر میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ اپنے بڑے قیمتی ٹائم سے اور مصروف ترین شیڈول سے ٹائم کا کر یہاں تشریف لائے. میں چاہوں گا کہ آپ سب پلیز گیو ایم بگ ہینڈ. چاہتے ہیں بڑے غور سے بات سنتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے زبردست ان کا ہمارے ان کا دھیان ہے. انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ جو وعدے انہوں نے کیے پورے بھی کریں گے. سر پلیز. بہت شکریہ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ پریزیڈنٹ صاحب آپ کا آپ کی پوری ٹیم کا اسپیشلی آپ نے جو ریسیپشن دیا اس کا بہت شکریہ. مجھے کیونکہ وزٹ ایکسپو کے لیے میں کر رہا تھا ادروائز میں اپنی ٹیم کو سیکٹری صاحب کو ایم پی صاحب کو سب کو
کچھ چیزیں آپ نے کہی لاسٹ ٹائم ہم نے چیزیں یہاں پہ ڈسکس کی تھی اور میں نے ڈائریکشن دی ہماری کنسرن آیا ہی کہ اس کے اوپر تھوڑی تو عمل ابھی آپ نے بتایا کہ ان میں سے بھی چیزیں نہیں ہیں. جو بھی آپ نے باتیں کی ہیں میری ایک ریکویسٹ ہوگی کہ پریزیڈنٹ صاحب آپ کو اور آپ کی ٹیم کے چیف ممبر جو ایک ڈیلیگیشن کی شکل میں اس ویک میں یا نیکسٹ ویک میں جو بھی آپ کو ٹائم سوٹ کرتا ہے آپ میرے پاس لاہور میں تشریف لے آئیں تاکہ ادھر ہی بیٹھ کے ان تمام چیزوں کو دیکھ لیا جائے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لاسٹ وزٹ میں نے کیا تھا اگر پوری طرح اس کی امپلیمنٹ نہیں ہوئی تو یہ میرے لیے بھی ایک الارمنگ سچویشن بنتی ہے کہ ایز اے منسٹر انڈسٹری میں آ کے یہ ڈائریکشن دے کے گیا ہوں تو وہ ابھی تک کیوں نہیں ہے اور کون ہے کہ جس نے نہیں کی. تو اس مقصد کے لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کی جو ٹیم ہے وہ تشریف لے آئیں. جو بھی آپ دن کہیں گے یا میں آپ تشریف لے آئیں انشاءاللہ جو بھی آپ کے مطالبات ہیں. دیکھیں میری آپ سے ریکویسٹ صرف ایک رہی ہے بٹ صاحب سے لاسٹ باری بھی کافی اس معاملے میں آپس میں ہم ڈسکشن کرتے رہے. جو بھی ہم ڈسکشن کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی پازیٹیو پہلو نکلے کہ جس سے انڈسٹری آگے کی طرف بڑھے. نہ تو میں کسی پوائنٹ پہ اسٹرک ہونا چاہتا ہوں. میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہوگی آپ بھی کسی پوائنٹ پہ نہ اسٹرک ہوں کہ جس سے آپ لوگوں کی بہتری کرے. کیونکہ انڈسٹری اسٹیٹ جو بنی ہے وہ آپ کے لیے بنی ہے. میں نے تو آ کے اس کو اب نہیں دیکھنا آپ لوگوں نے دیکھنا ہے. جو آپ نے چارجز کی بات کی ہے دوسری بات کی ہے دیکھیں قاعدہ انڈسٹری اسٹیٹ لاہور میں ہے اسی طرح ملتان میں انڈسٹری اسٹیٹ ہے اسی طرح دوسری انڈسٹری اسٹیٹ ہے. وہ تمام انڈسٹری اسٹیٹ اب گورنمنٹ ان کو سپورٹ نہیں کر رہی. گورنمنٹ نے ان کو تمام کو انفراسٹرکچر بنا کے ڈیولپ کر کے دے دیا. اب وہاں پر ان کا بام جو ہے بورڈ آف مینجمنٹ ہم نے بنا دیا اور بورڈ آف مینجمنٹ 1 روپے میں کام کروا لے یا 10 روپے میں کروائے بام کا کام ہے. وہ آپ نے تاکہ اس حوالے سے دیکھیں. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اگر سسٹینیبل اس انفراسٹرکچر کو اور اس انڈسٹری اسٹیٹ کو کرنا ہے تو پھر آپ کو کچھ نہ کچھ اپنی کنٹریبیوشن اس لحاظ سے کرنی. دیکھیں جو آپ کنٹریبیوشن دے رہے ہیں کیا وہ گورنمنٹ کو جا رہی ہے پھر تو میں ان سے پوچھوں گا کہ نہیں گورنمنٹ کا اگر وہ آپ کے پاس رہتی ہے تو پھر آپ اس کی مینٹیننس لیکن آپ کے باہر سے بھی آنے ہیں وزٹیبل پلیس ہو آپ کو خوشی محسوس ہو کہ ہم کسی جگہ پر دفتر اچھا بنا کے بیٹھے. ہمارے جو بچے کالج یونیورسٹیوں سے باہر سے پڑھ کر آتے ہیں ان کا بھی ایک ذہن ہوتا ہے کہ میں صاف ستھری جگہ پر جا کے بیٹھوں. ایک انڈسٹری اسٹیٹ پیچھے میں نے وزٹ کی تھی اس کا وہ برے حالات تھے جس کا میں بیان نہیں کر سکتا. سو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ آپ نے کرنا ہے. مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے ورثہ اگر آپ حکم کریں گے کہ یہ 15,000 نہیں 5,000 کر دو میں 5,000 اس کو کہہ دیں مجھے کوئی اعتراض نہیں مجھے کسی کا. لیکن اس میں بہتری کا آپ کرنے ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ہم مل کے کر لیتے ہیں. دیکھیں میں ایک یہاں پر ایک کیبنٹ ممبر ہونے کے ناطے میں ایک اپنی چیز کہہ کے جا رہا ہوں. یہ پچھلے 3 سال میں جب سے گورنمنٹ کا میں حصہ ہوا ہوں پنجاب سمال انڈسٹری میری بات غور سے سنیے. پنجاب سمال انڈسٹری کی جو نئی پالیسی پلاٹ کی کنسیشن کی کولونائزیشن کی الاٹمنٹ کی بنائی ہے 1218 نئے یونٹ لگ رہے ہیں. کچھ آخری مراحل میں ہے کچھ درمیان میں ہے کچھ سٹارٹ میں. اپنی پالیسی کو جو بورڈ کے اندر میں نے منظور کیا ہے لوگوں نے پلاٹ لے کر رکھے ہوئے تھے لوگ نہیں بنا رہے تھے لوگ کام نہیں کر رہے تھے لوگوں کو سوچ رہے تھے وغیرہ وغیرہ. دیکھیں ہم زمین لوگوں کی زمین لے کر آپ کو دیتے ہیں. کسان کی زمین ہوتی ہے گورنمنٹ سیکشن 4 کرتی ہے 5 کرتی ہے 6 کرتی ہے لا کے تو آپ کو زمین دے دیتی ہے تاکہ آپ انڈسٹریل ایکٹیویٹی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کریں. لیکن کسی کو یہ تو اختیار نہیں پہنچتا کہ وہ پلاٹ کے اوپر بیٹھ جائے اور کہ میرا پلاٹ ہی رہے گا. وہ تو نہیں پہنچتا. پھر اس سے بہتر وہ کسان ہے جو ہر سال 2-3 فصلیں لے لیتا ہے میرے لیے پھر وہ بہتر ہے. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے دیکھیں جو بھی عمل کیا جا رہا ہے میں نے آپ کو بتایا 1218 نئے انڈسٹریل یونٹ لگ رہے ہیں اور ہم اس کو مزید کر رہے ہیں تاکہ آپ نے جیسے اپنے بریف میں بتایا کہ یار ہمیں انڈسٹری اسٹیٹ اور چاہیے
لے لیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن میری خواہش وہی ہے کہ آپ پلاٹ لیں, اس پہ فیکٹری لگائیں اور لوگوں کو کہ آپ کا چھوٹا انڈسٹری یونٹ ہمارے لیے زیادہ فیزیبل ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسے آپ 2 4 6 8 ماہ کے اندر مکمل کر کے لوگوں کو امپلائمنٹ دیں. جو بڑا ہوتا ہے اس کو 3 سال لگ جاتے ہیں, 5 سال لگ جاتے ہیں, تو وہاں پہ زیادہ آٹومیشن ہوتی ہے. یہاں پر تھوڑی سی مین پاور زیادہ کی جاتی ہے کاٹیج انڈسٹری میں, اسمال انڈسٹری میں زیادہ. تو میری خواہش ہے کہ آپ اس کو کمپلیٹ کریں. جو بھی آپ نے بات کی ہے سر, کافی چیزیں دیکھیں گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ انڈسٹریلائزیشن, اس مقصد کے لیے فیڈرل گورنمنٹ نے بھی ڈفرینٹ پالیسی دی ہیں, ٹرف کی پالیسی بھی دی ہے, انٹرسٹ ریٹ بھی پیچھے رہا ہے, نیچے رہا ہے, کافی نیچے رہا ہے. ٹرف کی اتنی بڑی 450 ارب روپے آپ کو دی, آپ کے بجلی کے بلوں پر بھی انہوں نے چھوٹا جو تھا دکاندار اور دوسرے ان کو بھی سہولت دی ہے کہ آپ کووڈ کے دوران اسپیشلی کہ آپ یہ والے معاملات آپ بل نہ دیں, یہ کریں وغیرہ وغیرہ. یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے تاکہ انڈسٹری ملک کے اندر چلے اور لوگوں کے روزگار کے مواقع جو ہیں وہ زیادہ لوگوں کے لیے. اور آپ انڈسٹریلسٹ پیسہ کمائے گا تو پیسہ لگائے گا, ویلتھ جنریشن ہوگی تو کام آگے چلے گا. آپ پیسہ کمائیں گے, اپنے یونٹ کو ایکسپینڈ کریں گے, آپ اپنے پروڈکٹ کو بہتر کریں گے, آپ اپنی پروڈکٹ کو ایکسپورٹ کریں گے وغیرہ وغیرہ. تو ہماری خواہش ہے اس حکومت کی کہ انڈسٹریلائزیشن آپ کی جو ایکسپورٹ ہے جو ہمیں ملی تھی اور جس اسٹیج پر اب ہم گئے ہیں, الحمدللہ ہم پہلے سے بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ہم جس جگہ پر ہمیں ملی تھی ہم نے اس سے $6 ارب زیادہ اس کو کیا, کم نہیں کیا, زیادہ کیا. ہمارا اگلا روڈ میپ ہے کہ ہم نے اس کو بنگلہ دیش سے زیادہ کرنا ہے, ان اینی کیس کرنا ہے. اس کے لیے آپ نے ٹرف پالیسی انٹروڈیوس کروائی, پیسہ دیا انڈسٹریز کو. جو آپ کو گیپ نظر آ رہا ہے نا کہ آپ کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کا, ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کے پاس پیسے ہیں سب نے باہر سے مشینری منگوا رہے ہیں. جب مشینری منگوا رہے ہیں تو اوبیسلی وہ پھر تھوڑا سا امبیلنس چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کی ایکسپورٹ وہ میچ نہیں کرتی. تو ایک تو وہ بھی وجہ ہو رہی ہے. لیکن بہرحال وہ 6-8 ماہ کے اندر, اس سال کے اندر مجھے امید ہے کہ وہ مشینری آ جائے گی, انڈسٹری لگنی شروع ہو جائے گی. اس کے ثمرات جو ہیں بڑی انڈسٹری کے وہ آنے والے دنوں میں آئیں گے, آنے والے چند سالوں کے اندر آئیں گے. میں یہ چاہتا ہوں, ہم یہ چاہتے ہیں, حکومت یہ چاہتی ہے, فیڈرل گورنمنٹ بھی اور پروونشل گورنمنٹ بھی, کہ ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو میکسیمم اکاموڈیٹ کرے. کل میں ہماری کیبنٹ میٹنگ تھی اور کیبنٹ میٹنگ کے اندر زیرو NOC کے حوالے سے بات کی. چھوٹے جو کاٹیج انڈسٹری والے اور اسمال انڈسٹری والے ہیں ان کو NOC کے چکروں میں نہ ڈالا جائے, اور اس کو ایک ایسی رجیم بنائی جائے کہ لوگ جگہ جگہ پر جاتے ہیں NOC لینے کے لیے. کسی کو 6 مہینے لگ جاتے ہیں, کسی کو سال لگ جاتا ہے. ابھی میں نیچے بات کر رہا تھا, PSJ پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے جو کہ تمام ٹیکنیکل اداروں کو رجسٹر کرتی ہے. وہ ایک نئی ہم نے اتھارٹی بنائی ہے تاکہ اس کے نیچے تمام جتنے بھی ٹیکنیکل ادارے ہیں پنجاب کے اندر اس امبریلا کے نیچے ہیں, اور اس کا کریکولم, اس کا سلیبس, اس تمام کو ہم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق کریں تاکہ ہماری مین پاور جو ہے وہ باہر بھی ایکسپورٹ ہو سکے. اس مقصد کے لیے پوری دنیا میں تقریباً 120 ممالک کے اندر CBTA کمپٹنسی بیسڈ ٹریننگ اینڈ اسسمنٹ جو یوز کی جاتی ہے, جو کریکولم یوز کیا جاتا ہے, جو ٹیکنالوجی یوز کی جاتی ہے, ہم اس کے اوپر اپنے آپ کو شفٹ کیا ہے. بہت بڑی پیراڈائم شفٹ. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ٹیکنالوجی پارک اسکل کے لیے اس کے اوپر اپنے بچوں کو شفٹ کر رہے ہیں. آپ لاہور میں آئیں گے انشاءاللہ, آپ کو ایک پریزنٹیشن بھی چھوٹی سی دیں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے انڈسٹری ڈپارٹمنٹ ٹیکنیکل یہ کیا کر رہے ہیں, کیا کیا ہے یار انہوں نے, یہ آئے ہیں کیا تبدیلی لے کر آئے ہیں, کیا کچھ کیا. تو وہ ہم دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ, بڑا بریف سا چھوٹا سا آپ کو. تو کافی ہم نے چیزیں بدلی ہیں جو کہ پہلے نہیں تھیں, ان کو چینج کیا. جو پہلے چل رہی تھی روایتی, ان کو دیکھیں نا, اس سے پہلے بھی تو وہ پلاٹ ایسے ہی پڑے ہوئے تھے. آج 1218 انڈسٹریاں لگ رہی ہیں, تو کیوں لگ رہی ہیں, یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے نا. جس نے 1995 کا, 2000 کا, 2005 کا پلاٹ لے کر بیٹھے ہوئے تھے وہ آج تک بیٹھے ہوئے تھے. پھر کیوں ہم نے, اس لیے کہ ایک پالیسی انٹروڈیوس کروائی ہے کہ جس سے لوگوں کو بھی فائدہ ہو اور وہ بھی بنیں گے.
آپ نے سب ڈفرینٹ جو باتیں پریزیڈنٹ صاحب آپ نے فرمائی ہیں، انشاءاللہ آپ ریسٹ ایشور کہ آپ کو کسی بات میں بھی ہم یوز نہیں کریں گے کسی بات. ہمارا آپ کے ساتھ صرف ایک مطالبہ کہ آپ نے فیکٹری لگانی اور کوئی مطالبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ہمارا یہ مطالبہ آپ سے، آپ ہم سے جو سہولت لینا چاہتے ہیں ہم سے لیں، لیکن گارنٹی آپ نے کرنی. آپ نے ایک انڈسٹریل اسٹیٹ لینی ہے، آپ نے 2 انڈسٹریل اسٹیٹ لینی ہے، آپ حکم کریں، میں یہاں وعدہ کرتا ہوں کہ میں دے کے جاؤں گا، لیکن اس کو کولونائز کرنا اٹس یور ریسپانسبلٹی. آپ کا ایکسپو کے حوالے سے بھی میں عمر صاحب سے بات کر رہا تھا، کافی عرصے سے یہ پیچھے لگے ہوئے تھے کہ ہمارا ایکسپو نہیں ہے، کیونکہ ایکسپو کہیں آگے جا رہا تھا، کہیں پیچھے جا رہا تھا، کہیں دائیں ہو رہا تھا، کہیں بائیں ہو رہا تھا. کمشنر گجرانوالہ سے بھی ریکویسٹ کر کے ہم نے 50 ایکڑ کے قریب ان سے جگہ جو ہے ہم نے لی ہے، اور ہم نے کہا کہ ہمیں یہ جگہ دیں. اور چیف منسٹر پنجاب نے تھوڑے دن پہلے جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر انہوں نے کہا جی مجھے ایکسپو سینٹر ایز ارلی ایز پاسبل چاہیے گجرانوالہ کے لیے. اس کے لیے ہمیں ایک علیحدہ کیونکہ فنڈ چاہیے تو ہم خود کرنا چاہ رہے ہیں اس کو، تو وہ انہوں نے کہا مجھے سمری بھیجیں تاکہ میں آپ کو فنڈ ایلوکیٹ کروں اور آپ گجرانوالہ کے لیے وہ معاملہ. تو یہ چھوٹی سی جو ایگزیبیشن ادھر ہم نے دیکھی ہے، ماشاءاللہ دیکھ کے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی پروڈکٹ جو ہے وہ گجرانوالہ کے اندر بن رہی ہے. دل خوش ہوتا ہے کہ یار میرے ملک کا بھی نام جو ہے وہ انشاءاللہ یہ باہر بھی جاتی ہیں، پروڈکٹ باہر جائے گی، جب میڈ ان پاکستان لکھا ہوگا تو وہ خوشی ہمیں ہوتی ہے کہ یار ہم یہاں پر. تو جب وہ بڑا ایکسپو بن جائے گا پھر آپ ادھر بہتر انداز میں اس کو کر رہے ہیں. فیصل آباد میں بھی ایک ایکسپو کے لیے میں نے آلریڈی کہا ہوا ہے، وہ بھی ہم بنانے جا رہے ہیں، آپ کا بھی بنا رہے ہیں، ملتان کے لیے بھی میں کہہ رہا ہوں، پنڈی کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، تاکہ ہر ریجن کے اندر اپنے اپنے لحاظ سے لوگ اپنی اپنی پروڈکٹ کو پروموٹ کر سکیں. کیونکہ فیصل آباد والے لاہور میں آتے ہیں، شاید آپ کو بھی لاہور میں آنا پڑتا ہے، مشکل ہوتی ہے. وائی ناٹ کہ اتنا بڑا انڈسٹریل ہب ہے آپ کا علاقہ، یہاں پر ہم کیوں نہ آپ کو ایکسپو دے دیں، ایکسپو بھی دیں، انفراسٹرکچر بھی دیں، باقی چیزیں بھی دیں، یونیورسٹی بھی دیں، ہاسپٹل بھی دیں. ٹیکنیکل یونیورسٹی بھی آپ کے ادھر ہم نے دی ہے، آپ کے ڈویژن کے اندر. آپ کے سرجیکل سٹی ہم بنا رہے ہیں، 2.25 ارب روپیہ رکھا ہے. ٹیسٹنگ لیب بنا رہے ہیں جو کہ باہر 3-3 4-4 مہینے باہر سامان جو انسٹرومنٹ ہے وہاں پہ چیک ہونے جاتے ہیں، ٹیسٹ ہونے جاتے ہیں. تو وائی ناٹ ان پاکستان. ہم اس وجہ سے یہ کر رہے ہیں کہ ہم انڈسٹریز سے ملتے ہیں. میرے پرائم منسٹر کو شاید معذرت سے مجھے ملنا شاید مشکل ہو، میرے پرائم منسٹر کو ملنا بڑا آسان ہے کہ یہ لوگ موبائل کے اوپر ہوتے ہیں اور کرتے ہیں. ہمیں میسج آتا ہے کہ یہ دیکھو یہ لیٹر آیا ہے، اس کو کرو. چند روز پہلے پی ایم صاحب نے مجھے ایک لیٹر بھیجا اور مجھے کہا کہ اس کے بارے میں مجھے جواب دو. وہ تھا ہماری لاہور کے اندر مانگا ہے، پرائیویٹ مانگا روڈ، وہاں پہ بڑی انڈسٹری ہے. وہاں پر پاکستان کے جو بڑے بڑے انٹرلوڈ بھی ہے، اسٹائل بھی ہے، سفائر بھی ہے، سارے ادھر بڑے ایکسپورٹر بیٹھے ہوئے ہیں. اور اسٹائل آپ کو پتا ہے $480 ملین کی ایکسپورٹ کرتا ہے، باقی بھی بہت کرتے ہیں. تو ان کی سڑک کا معاملہ تھا. دیکھیں ایک سڑک کا معاملہ اور پرائم منسٹر کے ذہن میں ہے کہ یار یہ سڑک اگر بننے سے، انہوں نے مجھے لکھا لوگوں نے اس لیٹر کے اندر کہ اگر آپ ہمیں سڑک بنا کے دیتے ہو تو 50,000 نوکریاں ادھر اتنی جلدی جنریٹ ہو جائیں گی، 50,000 نوکریاں، تو آپ اس کو کر دیں. تو پرسوں انہوں نے جب لاہور تشریف لائے تو پی ایم صاحب نے کہا جی بتاؤ، تو میں نے پورا ان کو بتایا جی ہم نے ADB میں رکھ لی ہے یہ وغیرہ. انہوں نے جلدی کرو اس کو تاکہ لوگوں کو روزگار ملے، روزگار کے مواقع ملے. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا معاملہ جو ہے وہ انڈسٹریز کے ساتھ یہی ہے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. جتنا آپ کو ذہنی سکون کے ساتھ کاروبار کرنے کا موقع ملے گا اتنا آپ بہتر کر سکیں گے. جتنی ٹینشن والا ہوگا اتنی آپ نہیں کر سکتے اس کو. ایز اے انڈسٹریز میں بھی سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کسی جگہ ہم نے انسپیکٹرلیس رجیم جو ہے وہ آپ کی انٹروڈیوس کروائی ہے، ہم نے سیلف اس میں کر دیا ہے کہ اسسمنٹ کر دیا ہے کہ آپ اس میں کریں. دیکھیں یہ 2003 کے اندر بھی جب میں پہلے منسٹر تھا اس وقت بھی ہم نے کی تھی، لیکن بعد میں عالیہ والی رجیم نے اس کو چینج کر دیا. پریشر ہم پہ بھی ہوتے ہیں بٹ صاحب کہ
یہ انسپیکشن نہیں ہوگی، فلانا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سہولت ہے. میں انڈسٹریز میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک انسپیکٹر نیچے آ کے بیٹھ جاتا ہے تو بیچارہ جس نے اپنے کروڑوں روپے اربوں روپے لگائے ہوتے ہیں اس کا حالت کیا کی ہوتی ہے. اس نے کبھی اس کے وہ اکاؤنٹس میں گھس رہا ہوتا ہے، کبھی اس کے کھاتے چیک کر رہا ہوتا ہے، کبھی اس کو کچھ کر رہا ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ ان چیزوں کو بند کیا جائے. پھر ہم نے آپ کے بوائلر کا جو ہے آپ کی موسٹلی انڈسٹری کے اندر یوز ہوتا ہے، تو بوائلر کی تھرڈ پارٹی انسپیکشن کر دیا ہے کہ میرا جو ایک سرکاری بندہ جو آپ کو تنگ کرتا ہے، جو آپ کو بوائلر کے نام پہ آ کے بلیک میل کرتا ہے، اس کی بلیک میلنگ ہی ختم کر دی ہے. آپ کسی تھرڈ پارٹی سے اس کی انسپیکشن کرائیں، جو فیس گورنمنٹ کی بنتی ہے ادارے کو اس کو جمع کرائیں، جو گورنمنٹ نے کہا ہوگا کہ اس کو جتنی فیس دینی ہے اس کو دیں، تو انجوائے کریں. نہ آپ کو کوئی تنگ کرے گا آگے، نہ آپ کے ساتھ. یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہوتی، بڑا یہ مشکل کام ہوتا ہے کرنے کے لیے. اس کو کرتے ہوئے پتہ نہیں کتنا عرصہ لگ جاتا ہے کہ آپ نے کرنا ہوتا ہے، بیوروکریسی سے کروانا ہوتا ہے. بیوروکریسی کے نیچے جو بیوروکریسی ہوتی ہے وہ اس سے زیادہ ہارڈ ہوتی ہے. چھوٹی ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو، کیونکہ میں لاہور سے میرا تعلق ہے، لاہور میرا ہلکا انتخاب ہے. تو میں نے نا رانا صاحب یہ ویٹن میئر کی منسٹری کے نیچے ایک کیچ ڈپارٹمنٹ ہے. تو یہ جو ترازو کا فی ہوتی جو لیتے ہیں انڈیویجلی بیچارے ریڑھی والے کے بھی لے جاتے ہیں، نال پھل بھی لے جاتے ہیں، نال سبزی بھی لے جاتے ہیں، نال روٹی. میں نے کہا یار یہ میری 2-1 میٹنگ کی، میں نے کہا یار اس کو ختم کرنا ہے. میں نے ان سے فیس دی، وہ تو رکڑ پڑ گئے، کیونکہ وہ منسٹری کا جو ایک ڈی جی انڈسٹری کا جو دفتر ہے وہ میرے حلقے میں ہی ہے، پونچھ روڈ پہ چگل کے پاس. تو میں ادھر گیا تو وہ سارے مورلس، کیونکہ پاس چگل گارڈن بھی ہے اور پونچھ ہاؤس بھی ہے، تو اسی کے اندر وہ رہتے ہیں سارے ملازمین. وہ آ گئے میرے پاس، میاں صاحب آپ نے کیوں ختم کیا؟ میں نے کہا یار آپ کو پرابلم کیا ختم کرنے سے؟ ہمارا سسٹم جو ہے وہ ریونیو کم. میں نے کہا آپ کا ریونیو کیسے کیا تعلق ہے؟ گورنمنٹ جانے اس کا کام جانے. خیر میں ریونیو کو میں نے بیلنس کر لیا کسی اور طریقے سے. 4.5-5 کروڑ روپیہ تھا، میں نے کہیں اور سے اس کو مینیج کر دیا کہ ہم ادھر سے اس کو پورا کر لیں گے. یہ چھوٹے جو دکاندار ہیں 20 kg تک کے، ان کو سب کو ویو آف کر رہے ہیں. ادھر کوئی ان کے پاس نہیں جائے گا، ہم صرف انسپیکشن کریں گے. وہ کم نہ تولے، جو کم تولے گا اس کی سزا زیادہ کر دی، اس کی جرمانہ زیادہ کر دی. اب وہ میرے ساتھ سارے ناراض ہو کے بیٹھ گئے، جی آپ نے اس کو ختم کیوں کیا ہے؟ میں نے کہا یار گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہے، ہم نے ایک پالیسی بنائی ہے کہ یہ ختم ہو. آپ دکاندار آپ جا کے کرتے کیا ہو؟ مہینے میں 2 دفعہ تم مجھ سے چیک کرتے فیس کے نام کے ہوئے. 200 روپے اس کی فیس ہے، 2000 روپے تم لے جاتے ہو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہر مشکل کام ہوتا ہے نا کرنے کے لیے. تو وہ ساری اکراس دی پنجاب، کوئی ترازو کے کیلیبریشن جو جسے ہم کہتے ہیں، کوئی فیس نہیں، 0 فیس. ہاں جو کم تولے گا وہ اندر جائے گا. میں نے کہا جو کم تولے گا اسے اندر دے دو، اسے چھوڑنا نہیں. وجہ یہ کہ یہ تو ویسے قرآن پاک میں عذاب آ رہے ہیں ان قوموں پہ جنہوں نے کم تولا. تو دیکھیں کام ہم اپنی جگہ پر، میں آپ کو واٹس ایپ آپ تشریف لائیں گے صاحب، میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہم نے ریفارمز کتنی کی ہیں انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کے اندر. میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے صوبے کے اندر امپورٹ کے سبسٹیٹیوٹ کتنے ہیں، آپ کی فورن انویسٹمنٹ کتنی ہے، آپ کتنا کمفرٹ لیول ہم دے رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مشکلات نہیں ہیں اور لوگوں کو نہیں آتی، یقیناً آتی ہیں. آگے 100 آتی تھی، اب شاید 25 رہ گئی. 25 کو بھی ہم ختم کر رہے ہیں، ڈیجیٹائز کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پرابلم نہ آئے، لوگوں کی ہیومن انٹریکشن ختم ہو جائے، کمپیوٹر کے ذریعے ہمارے سے بات کرے. میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا، میں نے 15 سیمنٹ پلانٹ کے، میں بڑے دعوے سے بات کر رہا ہوں، 15 سیمنٹ پلانٹ 40 ارب روپے کا ایک لگتا ہے، 600 ارب روپے کی انویسٹمنٹ ہے. کسی نے میرا دعویٰ 2013 سے لائسنس کوئی نہیں دے رہا تھا، ہم نے 3 مہینے میں دیے، 4 مہینے میں. میرا دعویٰ کسی کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کسی نے ایک پانی کا گلاس بھی مانگا ہو کسی سے یا پیا ہو. ایک سیمنٹ پلانٹ دینے کے لیے پتہ نہیں کتنے پیسے لیے جاتے تھے. کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی ڈپارٹمنٹ کا بندہ کسی سے خود سپروائز کیا میں نے.
ایز اے انڈسٹری منسٹر 15 لیسنس میں نے دیے ہیں, 15 ابھی بھی 5-6 پائپ لائن میں. 600 ارب روپے کی انویسٹمنٹ صوبے میں آ رہی ہے, 600 ارب روپے کی لگ بھی رہی ہے سپیڈ کے ساتھ. یہ بھی پاس کیا جو 6 مہینوں میں کام نہیں شروع کرے گا میں کینسل کر دوں. کیبنٹ نے کہا اسٹیمپ کی ہے, کینسل کر دیں گے اس کا, تاکہ ہوتا ہے نا لوگوں نے منظور کروا لیا پھر لائسنس بھیجتے ہیں, کوئی چکر نہیں. سو سر ہم نے میجر انٹرونشن بھی کی ہے تاکہ روزگار کے اندر سہولت پیدا ہو, لوگوں کو کرنے کے حوالے سے پیدا ہو. ایک جو سرمایہ دار ہوتا ہے, جو انڈسٹریلسٹ ہوتا ہے, جو اپنا سرمایہ لگاتا ہے, وہ ایک بڑے حوصلے کے ساتھ کھڑا ہو کے کام کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے لوگوں کا, ہمارا تو وہ کام آسان کر رہا ہے کوئی بھی انڈسٹریز, کہ وہ بے روزگار کو جب روزگار دیتا تو میرا کام آسان کر دیا اس نے, حکومت کا کام آسان کر. ادروائز تو لوگ حکومت کی طرف دیکھتے ہیں, ایم اے پاس بھی آگے کہتا ہے مجھے نائب کا صدر کو آ. تو ہم چاہتے ہیں, حکومت چاہتی ہے کہ میکسیمم انڈسٹریلائزیشن ہو, آپ لوگوں کو مضبوط کیا جائے, آپ لوگوں کو سہولتیں دی جائیں تاکہ آپ کاروبار کر سکیں. موجودہ سینیریو کے اندر بجلی کی کاسٹ بہت زیادہ ہے, کوئی شک نہیں, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. پیٹرول کی عالمی سطح پر بھی ہے, پرابلم ہے, لیکن ریسٹ ایشور کہ آنے والے 2-3-4 ماہ کے اندر انشاءاللہ چیزیں اپنی جگہ پر نیچے آئیں گی اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ثمرات بھی اس کے جو ہے وہ ہوں گے. مہنگائی بہت بڑا ایشو ہے, وہ ہمارا پاکستان کا ایشو بھی ہے, وہ انٹرنیشنل ایشو بھی ہے, لیکن کیونکہ میرا کمزور آدمی جو ہے, جو صوبے میں رہتا ہے یا پاکستان میں رہتا ہے, اس کا خیال رکھنا بھی حکومت کا کام ہے, ریاست کا کام ہے, اسٹیٹ کا کام ہے. اسٹیٹ اس کا دھیان کرے, کمزور آدمی کا, کہ اس کے گھر 3 وقت کی روٹی اس کو ملنی چاہیے, اس کے روزگار, تاکہ اس کا پہیہ چلے گھر کا. یہ حکومت کا کام ہے. حکومت نے سبسڈائز کرنا ہے چیزوں کو, حکومت کرے. حکومت نے اس کی ہیلتھ کے حوالے سے, ہم نے پنجاب کے لیے پالیسی بنا دی کہ مارچ کے اینڈ تک تمام کو ہیلتھ کارڈ ملے گا. اس کی جیب میں 10 لاکھ روپے کا کارڈ ہوگا, اللہ نہ کرے خدا نخواستہ, اللہ نہ کرے اللہ سب کو صحت تندرستی دے, اگر اس کے گھر میں کوئی بیماری آتی ہے تو وہ کسی کے پاس نہ جائے, وہ ہیلتھ کارڈ اس کے پاس, اور وہ جا کے اپنے علاج کے لیے عزت کے ساتھ اپنی سفید پوشی کا بھرم بھی رکھیں اور عزت کے ساتھ جا کے اپنے کارڈ دے. وہ اس کارڈ کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ تیرے ساتھ ہے, ریاست تیرے ساتھ ہے, تو ریاست کا بچہ ہے, تو ریاست کا بچہ ہے, اور ریاست تجھے پیچھے سے سپورٹ کرے. یہ احساس کا نام ہے. یہ جو اس طرح کی ہم چیزیں کرتے ہیں, یہ احساس, یہ نہیں ہے کہ جناب ہم نے کوئی اپنی بڑی پروجیکشن کرنی ہے, نہیں, یہ احساس کا نام ہے کہ یار غریب آدمی کے ساتھ کھڑا ہونا ہی سب سے بڑی بات نہیں ہوتی ہے. تگڑے کے ساتھ تو سارے کھڑے ہوتے ہیں, غریب کے ساتھ وہی کھڑا ہوتا ہے, ریاست اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, اور ریاست اس کی ماں اور باپ ہوتی ہے. یہ راشن کارڈ جو بنائے جا رہے ہیں اس وجہ سے سپورٹ کرنے کے لیے, تاکہ غریب آدمی کا جو بجٹ ہے, جو مہنگائی کی وجہ سے ڈسٹرب ہوا ہے, اس میں حکومت اس کو سپورٹ کرتی ہے. آپ کے لیے شاید 1000 روپیہ, 2000 روپے, 3000 روپے, 5000 روپے یا آپ کے لیے جو کاروباری زندگی کرتے ہیں شاید میٹر نہ کرتے ہیں. شاید آپ کسی ہوٹل میں جاتے ہوئے کھانا کھا کے 2000 روپے کی, 4000 روپے کی ٹپ دے کے آتے ہیں. اس بندے کے لیے 3000 روپے, 5000 روپے میٹر کرتا ہے, جو کرائے کے مکان میں رہتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے ماں باپ کے ساتھ. اس کو سپورٹ کرنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ نے اور صوبائی حکومت نے ہم نے پروگرام بنایا کہ ہم راشن اس کو کارڈ کے ذریعے ہم اس کو سپورٹ کریں گے, کہ یہ سپورٹ. یہ سارے آپ بات سن لیں کہ اس میں کوئی سیاسی انفلوئنس نہیں, اس میں کوئی پارٹی بازی نہیں, نہ ہیلتھ کارڈ میں کوئی پارٹی بازی ہے, نہ اس میں کوئی پارٹی بازی ہے. ہوتا ہے نا کہ ایک پارٹی سے میرا تعلق ہے اور میں پارٹی کا جناب کر, نہیں بھائی, اس میں سارے میرے حلقے میں لوگ مجھے ووٹ بھی دیتے ہیں, مجھے ووٹ نہیں بھی دیتے, دونوں ہوتے ہیں, اپنی اپنی رائے, اپنی ان کی مرضی ہے, بٹ ہم نے سب کو ساتھ لے کر چلنا. جب آپ الیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ سب کے منسٹر ہوتے ہیں, آپ کسی ایک کے منسٹر نہیں ہوتے.
جب کوئی وزیر اعظم چیف منسٹر بنتا ہے تو وہ پورے ملک کا پورے صوبے کا وزیر اعلیٰ یا وزیر ہوتا ہے, پورے ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے, تو وہ سب کے لیے لے کر چلتا ہے. تو انشاءاللہ ہم نے ٹف ٹائم دیکھے ہیں, ہم نے محسوس کیے ہیں, لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پرائم منسٹر پاکستان کی شب و روز کی جو محنت ہے وہ ظاہر کرتی ہے کہ لوگوں کے لیے ایک احساس جو ہوتا ہے دل میں کہ یار غریب آدمی کے لیے کچھ کرنا ہے. پاکستان کی تاریخ کی ساری پرائس کنٹرول کی میٹنگیں ایک سائڈ پہ رکھ لیں جب سے بنا ہے, اور جتنی پرائم منسٹر پاکستان نے اس دور میں کی ایک سائڈ پہ رکھ لیں. ہر ہفتے میں بلایا ہوتا ہے, یار بتاؤ یہ کیوں اوپر جا رہی ہے, نیچے جا رہی ہے, کیسے ٹھیک ہوگا, کیوں ٹھیک ہوگا, وجہ وغیرہ. کوئی کسی پہ ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں ہے. بڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے. ہم بھی ہلکے میں کوئی کام کرنے لگتے ہیں نا تو ہمیں بولو یار یہ 4 بندے ناراض ہو جائیں گے, ہم کیا کریں گے, پھر ان کے پاس جانا ہے. تو جو پولیٹیکل فیصلے کیے جاتے ہیں اگینسٹ دی ونڈ, اس میں پھر نہیں دیکھا جاتا ہے کوئی مخالف ہو رہا ہے تو کوئی ساتھ ہو رہا ہے, پھر کیا جاتا ہے. بہرحال ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے چیمبرز کو جتنے بھی پنجاب کے ہیں ان کو ساتھ لے کر چلیں. ہمارے 18-20 چیمبر ہیں پنجاب کے, ہم سب کو لے کر چلیں, اور سب کے لیے جو آپ سمجھتے ہیں کہ جس سے آپ کے شہر کے اندر روزگار کے مواقع بہتر ہو سکتے ہیں, شہر کے لوگوں کی زندگیوں میں بہتری آ سکتی ہے, آپ ہمیں بتائیں. انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آپ کو اکوموڈیٹ کرے گی, آپ کو ساتھ لے کر چلے گی, اور آپ کہیں گے کہ ایک دور ایسا بھی آیا تھا جس میں لوگوں کے درمیان ڈسکریمنیشن نہیں کی جاتی تھی اور سب کو ساتھ لے کر چلا جاتا تھا. آپ سب کا بہت شکریہ جی. مجھے انتظار رہے گا کہ آپ نے مجھے ٹائم دینا ہے, اور لاہور میں انشاءاللہ میں آپ کا بھرپور استقبال بھی کریں گے, آپ کے ساتھ بھی بیٹھیں گے, آپ کی جو پرابلمز ہیں آپ کو بھی. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ سر. آپ نوٹ فرماتے ہوں گے آپ کے جتنے کارڈ والا معاملہ ہے, جو لیبر والے ہیں لاس کے لیے ہر جگہ میں یہاں پہنچتے ہیں تاکہ ہم لوگ آپ کا پچھلے دنوں تشریف بھی لائے ہوئے تھے, ہمارے لیبر کی تھی. ہم ریفارم ایجنڈا ایک لے کر آئے ہیں کہ تمام لاس کو ایک کر دیا جائے تاکہ آپ کو پرابلم نہ آئے. تو اس میں صاحب کی سر ایک دو ہمارے دوست کو کویشچن دینا چاہتے ہیں. اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, ایم ڈی واسطہ صاحب سے ہم نے بہت سارا ریکویسٹ کی, وہ تشریف لے کے آئے لیکن شاید انہوں نے مناسب نہیں سمجھتے کرانا. لوگوں کو سیوریج کے اور پانی کے کنیکشنز ہیں اس کے متعلق انہوں نے اتنا بھی تنگ کیا ہوا ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے, اور بے شمار دفعہ لیٹر بھی انہیں لکھ چکا ایم ڈی واسطہ صاحب کو, تو وہ یہاں پہ آنا بالکل مناسب نہیں سمجھے. انہوں نے حکم فرمایا کیونکہ آپ کیبنٹ کا حصہ ہیں اور انڈسٹری والے جو ہے اس چیز سے سخت ڈلا ہیں. اور دوسرا سر انوائرمنٹ کے جو ایشوز ہیں وہ میں بالکل اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ جو انوائرمنٹل ایشوز ہیں جو ہمارے شہر میں کلائمیٹ کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں لوگوں کو دیکھے ہیں. جو لوگ انڈسٹری چلا رہے ہیں میٹل کی اور ڈی میٹل کی, اس کو میں سپورٹ تو ہرگز نہیں کرتا, نہ ہماری ٹیم نہیں. لیکن سر میں اس چیز کے حق میں بالکل نہیں, اور میں سمجھتا ہوں یہ سمجھ جاتی ہے کہ اگر کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہے اس کے لیے دنیا میں شاید ہی کوئی ملک ہو جہاں پہ لوگ ایف آئی آر دے دیں انڈسٹری تو استخاصے دیے جا رہے ہیں ان پہ جو ہے ایف آئی آر کی سیل کر دیں, بند کرنا نام ہو جائے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ بندہ غلط کام کرے اس کو سیل کرنا چاہیے. لیکن اگر اوور کی فیکٹری میں اگر کوئی دھواں نکل آیا تو یہ بھی نہیں دیکھا جا رہا کہ یہ وہ دھواں جو ہے دھواں سب نکل رہی ہے. دیکھنا یہ چاہیے کہ کون سا فیول استعمال ہو رہا ہے, کیا غلط فیول سے وہ اپنی انڈسٹری چلا رہا ہے. صحیح فیول سے دھواں تو نکل رہا ہے, گیس میں بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی گیس پہ چلی ہے تو جو لوگ ہیں ان کے مطابق چل رہے ہیں, پیسے دے رہے ہیں یا ان کے مطابق بندوں کو وہ کہتے ہیں کہ انسٹال کرا دیں انسٹرومنٹس ہے تو ان کو تو چلا دیا جاتا ہے, دوسرے لوگوں کو جو ہے نا ان کی فیکٹری. یہ ہمارے گجرا والا میں ڈیلی کے حساب سے بہت سارے لوگوں کے آپ اگر پتہ کریں کہ استخاصے بھی لے جاتے ہیں تو تھانوں میں لوگ ایف آئی کی جاتی ہے تو غیر مناسب ہوتی ہے. میں دو آپ نے ایم ڈی واسا صاحب کل آپ کے پاس ہوں گے, ادھر آپ کے دفتر ہے. تھینک یو ویری مچ. جو بھی آپ کے ایشو ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے میں انہیں کہوں گا کہ وہ مجھے بھی اس معاملے میں پرائز کریں. یہ لکھنا ہے بیٹا, کل ایم ڈی واسا نے
गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स सुबह 10 बजे का उन्हें कहीं कराएं और प्रेसिडेंट साहब से और आप जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज दोस्त हैं किसी को भी मौका नहीं चाहिए। दूसरा सर आपने फरमाया है sector industry दो चीज़ें इन लाहौर में भी प्रॉब्लम आ रही है सर। एक सर स्मोक के जुडिशल कमीशन बना हुआ है, वो मॉनिटर कर रहे हैं, वो सारा कुछ देख रहे हैं। जब वो देख रहे हैं तो फिर वहाँ पर गवर्नमेंट जो है ना वो थोड़ी सी पीछे होती है। मुझे किसी इंडस्ट्री में बंद करने की बारी आती है ना तो मैं 100 दफ़ा सोचता हूँ कि मैं तो कहता हूँ कि अगर आपने किसी जगह पर कोई रिफॉर्म्स करनी है, उन्होंने स्क्रैप नहीं लगाए हुए नहीं किए हुए, तो आप उनको एक टाइम लाइन दें। उन्हें कहेंगे अगले साल या इस साल या 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 माह बाद। जो आपको इन्वायरमेंट के जो टीम है जो आपके शहर को देखती है, सखी साहब को डायरेक्शन दे दी है, इंशाल्लाह सुबह 11 बजे आपके पास हो। किसी और को भी कहना तो मैं बिल्कुल आ सकूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है। नहीं मतलब क्या है बताइए।
میں نے آپ مینجمنٹ تھوڑی سی دانش سے میری بات کیا کتنے بجے آئے آپ کے پاس ڈی سی بتائیے میں حاضر ہوں کل 12 بجے کا سر میں آپ کو ایک عرض کروں سر دیکھیں سر گزارش یہ ہے کہ افسران کو پتا ہوتا ہے کہ کون بندہ سیریس ہے بزنس میں اور کون بندہ سیریس نہیں ہے بات صرف اتنی سی اگر ہم کسی جگہ پر آئے ہیں تو اوبیسلی ایز اے منسٹر میں آیا ہوں تو میرا کام ہے میں آپ لوگوں کو اکوموڈیٹ کروں ہو سکتا ہے کل وہ آئیں آپ کا آدھ بجے تک جسے ہم کہتے ہیں کام کر کے چلے جائیں پھر ڈنڈا کر لیں گے پھر ان سے باقی بھی کروا لیں گے کوئی ایشو نہیں ہمیں نہیں دانش میرے پاس ویری نائس آفس جیسے آپ آئے منزل میں بہت اضافہ ہو اگر وہ آئیں گے تو ذرا سمجھتے ہیں ایک وزن ادروائز وہ بات میری سنتے ہیں اور ہماری بات کو رسپانس کرتے ہیں میں اس کا پتہ کیا گزارش یہ ہے کہ اصول تو یہ ہوتا ہے کہ منسٹر جائے تمام کے تمام کوئی لیٹر کیا ہوتا ہے کہ میں چپ کر کے اس کے ساتھ نکلا ہوں عمر سوئی گیس کے دفتر میں تھے ایم ڈی سوئی گیس سے تو وہیں سے بیٹھا ہوں تو میں سیدھا ادھر آ گیا میں نے رستے میں کسی کو بھی نہیں کہا نہ ڈی سی کو کہا نہ کسی کو کہا میں چپ کر کے ہو گیا تو واپس چلا گیا ادروائز سارے ادھر ہی ہوتے اور جو آپ کے معاملات ہیں آپ کے سامنے اگر کوئی نہیں ہے آپ کا مقابلہ انشاءاللہ بٹ وہی تھی کہ جو لوگوں اور اس کی بجٹ پوزیشن ہماری زیادہ ہے جی ڈی پی کا 90% کو ٹچ کر رہے ہیں ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی مجھے کہ دس اسٹارٹڈ ہیپننگ ان پیپلز پارٹی جب سے ہم نے 18th امینڈمنٹ افیکٹو کی ہے تب سے دیکھیے جو ڈومیسٹک موویز ہیں وہ اگر ہم دیکھیں تو 7,000 سے 50,000 تک پہنچ گئے تو از اٹ ناٹ اے کاز آف دیٹ 18th امینڈمنٹ کیونکہ اگر آپ سارے اپنے ایکسپینڈیچرز دینے کی بجائے فیڈرل گورنمنٹ اپنے ایکسپینڈیچر روک کے اور باقی صوبوں کو دے دے اور خود لون لے کے تو اس کو چلائے گا تو اس طرح تو بڑا ریورس افیکٹ ہماری اکانومی پہ آ رہا ہے تو اس کو کیوں نہیں گورنمنٹ دیکھ رہی ہے اس کو اچھا سر دیکھیں سر گزارش یہ ہے فیڈریٹنگ جو یونٹ ہے ان کو ساتھ لے کر آپ نے چلنا ہے پیچھے جو امینڈمنٹ ہوئی ہے ہر جو کانسٹیٹیوشن کے اندر جو امینڈمنٹس کی گئی ہیں وہ ہر کسی کو پتا ہے کیوں ہوئی میں اس کو نہیں بیان کرنا چاہ رہا کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ فورم ہے جہاں پر میں ایک بات کروں جس سے نامناسب سی ہوگی لیکن ویسے فوڈ آف تھاٹ کے لیے کہ جس کو جو چاہیے تھا اس نے اپنا وہ آگے رکھ کے تو اس کے بدلے میں چیزیں ہی دی گئی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یار اس میں ملک کا کیا بنے گا اپنے شہر کا کیا بنے گا دیکھیں سر بات تو یہ تھی کہ ملک چلانے کے لیے وسائل کے نئے ایوینیو جنریٹ کیے جاتے ہیں جس کو ہم ٹیکس کہتے ہیں کہ اس کے آپ نے نئے ایوینیو بنا ہم نے زور رکھا ہوا ہے کہ ہم باہر سے قرضہ لیں گے اس سے کھائے پیئیں گے اور عیش کریں گے اور ٹھیک ہے پھر دیکھی جائے گا اب جو پیچھے آپ کا ڈیٹ اکٹھا ہوتے ہوتے آپ نے واپس بھی کرنا کسی نے کرنا یہ اگر فرض کریں اسٹیٹ میں کوئی بھی پی ایم آتا ہے وہ آگے یہ تو نہیں کہہ سکتا میں پچھلے نہیں دے گا وہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا
ایک تو آلریڈی آپ ملک چلانے کے لیے جو آپ کا گیپ ہے اس گیپ کو فل کرنے کے لیے آپ قرضہ لیتے ہیں جو آپ کا گھاٹا ہے خسارہ ہے. دوسرا آپ نے پچھلا واپس کرنا ہے. جب آپ نے پچھلا واپس کرنا ہے اور نیا لینا ہے تو وہ جمع ہی ہوگا سر. ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھے گی سارا کچھ. تو پچھلا بھی آپ نے اتارنا ہے وہ سارا کچھ کرنا ہے. کچھ معاملات میں کیونکہ بڑا سینسٹیو سا یہ ایشو ہے 18 امینڈمنٹ میں اس کے اوپر نہیں بات کر سکوں گا. میرے لیے مشکل ہو جائے گا وہ کہ ہمیں کرنا ہی چاہیے لیکن کیونکہ کسی فورم پہ کریں گے انشاءاللہ. لوگ بڑے سینسٹیو ہیں مجھ سے. عمر صاحب مائک کام پہ ایسے پنجابی ہم اپنے ملک کا سوچتے ہیں کہ واضح میں رکھیے ہم ہر وقت ہر قربانی کے لیے تیار ہونا بھی چاہیے. میرا ملک میں اپنی ذات کی بات کروں تو اس ملک نے مجھے سارا کچھ دیا. اس ملک نے مجھے پہچان بھی دی ہے, مجھے پڑھائی بھی دی ہے, مجھے عزت بھی دی ہے, مجھے منسٹر بھی بنایا ہے, مجھے ہر چیز بنایا. میں اگر یہ ملک نہ ہوتا تو میں بھی شاید کسی بنیے کی دکان پہ اگر میں ہوتا تو شاید میں کام ہی کر رہا ہوتا, شاید میں وہ بھی نہیں کر رہا ہوں, مجھے اس قابل بھی نہ سمجھ. تو اس ملک نے کہاں سے گلی محلے سے اٹھا کے تو ہمیں قابل بنا دیا. یہ اس ملک کی مہربانی پہچان دی ہے. تو ہمیں جو پنجابی اپنے ملک کو سپورٹ کرتے ہیں ذہن میں رکھتے ہیں. باقیوں کے بارے میں کمنٹ نہیں کرنا. میں کسی کی خدا نخواستہ لائلٹی پہ نہیں اپنی بات کر رہا, میں ادروائز بات کر رہا ہوں. سارے سوچتے ہیں, زندگی سوچتے ہیں, وہ بھی سوچتے ہیں, کسی کے بھی سوچتے ہیں, بلوچستان بھی سوچتا ہے, دلی بھی سوچتا ہے, دلی بھی سوچتا ہے. لیکن میں اپنی بات کروں گا کہ ہم سوال آپ کا میں بیٹھ کے دیکھ سکتا ہوں. آپ آئیے 2 گھنٹے سے بات. سر تھینک یو ویری مچ. سر رامد شہزاد حفیظ صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں. فارمر پریزیڈنٹ نا ایسا ہے کہ ایک تو یہ 3 محکمے ہیں جو پیرالل چل رہے ہیں, لیبر, اولڈ ایج اینڈ سوشل سیکورٹی. اس میں ایک فیڈرل 2 صوبائی ہے, ریکٹ بھی کے پیرالل میں. اسے بے شک آپ ویسے ہی رکھیے, آگے ڈیل کرنے کے لیے کم از کم یہ اس میں بہت سارا آپ کا چلے دکھائیں نام بچے آفیسز کے کرتے ہوئے ایسا کرتے ہیں. ایک ان کا ریکٹ مینٹیننس ہو, اور دوسرا ایک بات 2003 کا بتایا نا جی, جو شخص پچھلے 20 سال سے یا 15 سال سے 20 بندوں کا 50 بندوں کا دے رہا ہے تو اس کو یہ کرنے کے لیے 2 سال کا 10% بڑھانے کا بندے اپنے ورکر بڑھائے گا, کام بڑھائے گا, اس کا پوری آڈٹ پوری انسپیکشن نہیں ہوئے گا, اور جس کا ایک لائن پہ آئے گا اس کو ہم آڈٹ بھی کریں گے. جس کے بندے ایک بندہ کا 50 سال دے رہا ہوں, میں اگلے سال 55 کا دیتا ہوں تو مجھے کوئی نہیں 10 سال تک نہیں بڑھایا کسی بینک میں نے, اور اگر میں 45 کا دیتا ہوں میری انسپیکشن بھی کرے میرا آڈٹ. اس طرح کا میکنیزم بنا رہے ہیں. دوسرا 18 امینڈمنٹ جتنا ہم سر ریٹ ہو رہے ہیں نا, سویٹنس ہمارا میجر انپوٹ ہے سر. یہی آج کل 3230 روپے ابھی مل رہی تھی, اور باقی کتنا صوبوں میں 1100 سروائیو کیسے کر سکتے ہیں ہم اپنے کمپیوٹر کو سروس کی. یہ تو جیسے پلانٹ سازش ہے نا نہیں پوری کسی ملک کو کسی قوم کو تھوڑا کرنا, اس سے خطرناک سازش آپ نہیں کہہ سکتے, میں تو کہہ سکتا ہوں اس سے خطرناک سازش میری موجودگی میں نہ کرے. اچھا میں ایسا اس پہ دیکھیں سر, ٹیکسز کے حوالے سے پچھلے دنوں بھی جو سر آپ نے بات فرمائی ہے, تقریباً 2.25 سال لڑائی کی. سر 30 سال آپ نے فون بند کرے سر. 2.25 سال لڑائی کرنی پڑی ہے ڈپارٹمنٹ کی ایک ڈپارٹمنٹ کے دوسرے, اس لیے کہ تاکہ یہ نیا کوئی چیز ہم کر جائیں اس سے. یہ اتنا آسان نہیں تھا کہ اتنا بھی کروا سکوں. جو آپ رانا صاحب چیز فرما رہے ہیں وہ بالکل ذہن میں تھی کہ اس کو کرنا ہے, اور اس کو 10% یہ پی ایم کے سامنے بیٹھ کے بات کرنی ہے. سارا کچھ ہوا ہے, کچھ کر دیا, کچھ انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس کا جو پروپوزلز ہے نا آپ کی, ہم نے تو سیلف اسسمنٹ کر دیا نا کہ آپ بھر دیں, میرے پاس 25 بندے ہیں,
میں تو جو آڈٹ والا تھا پچھلے دنوں شروع ہوا تھا میرے کو پتا تھا، میں نے تو بڑی لڑائی کر کے میں کہا یہ کیا کمیشن بند کرو اس کو، آڈٹ کھولنا 2015 کا کھولا، جس کے مرضی کپڑے اتار کے ڈال دیتے خراب کرتے، وہ دے گا کیسے، اس کو جو کرنے آیا اس کو بھی دے گا، حکومت کے خزانے میں ٹکا نہیں آنا. تو وہ ساری چیزیں سر ہم سمجھتے ہیں اس پہ کیا ہے، لیکن بہرحال آپ سمجھ کے بارش کا پہلا قطرہ ہے. برسات تشریف لائے تھے جو مجھے کانفرنس کی ہے اس کے اوپر لے کر کے قوانین کے حوالے سے کہ جو بڑے مشکل ہیں ان کو اکٹھا کر دیا. ایک اور میں نے چیز سر کر رہا ہوں اس کے اوپر کہ کلبنگ آف آل ٹیکسز جو ہیں دو طرح کے، ایک فیڈرل ہے ایک پروونشل ہے. جو پروونشل ہے جتنے بھی ان کو سب کو اکٹھا کر دیا جائے، جو فیڈرل ہے ان کو وہ اکٹھا کریں. ان کا کام ہے کہ اس کو ایک ٹیکس بنا دینا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے دفتروں میں 2-2, 3-3, 4-4, 10-10 بندے جو ہے وہ سارا دن کوئی ای نہیں جمع کروا رہا ہے، کوئی لیبر جمع کروا رہا ہے، کوئی ووٹ ٹیکس کروا رہا ہے، کوئی پی ایچ جمع کروا رہا ہے، لمبا چوڑا ہے. سو ہم ان تمام ٹیکسوں کو کوشش کر رہے ہیں کہ جو پنجاب کے ٹیکسز ہیں ان کو ایک کریں، ایک نہیں تو اس کو 2 حصوں میں کریں، پھر آخر پہ ایسا کریں کہ یہ ایک ہو جائیں، فیڈرل والے بھی ہو جائیں، فیڈرل والے اپنے کر لیں پھر ہم کر لیں، پھر سب کو مرج کر دیا جو کہ ایک ٹیکس ہے. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ ہم یہ آپ کو کر کے دیں گے انشاءاللہ. وہ مشکل کام ہے کیونکہ ادھر آپ جب آپ اس طرح کا کام کرنے جاتے ہیں نا، جب آپ ریفارمز کی بات کرتے ہیں نا تو آپ ذہن میں رکھیں تسی دوسرے دن ٹھڈ تے لت مار یہ ہے نا. جب آپ ریفارمز کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب آپ نے پیٹ کے اوپر ٹانگ مارنی ہے، جو پیٹ سے ٹانگ بچی بڑا تکلیف ہوتی ہے، پھر اگلا مارن تے آ جاتا ہے. سو مشکل کام ہے لیکن حکومت جب کرنے نکلتی ہے تو اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. انشاءاللہ آپ کو کر کے دیں گے سر. کلبنگ آف آل ٹیکسز میرا بڑا میں انشاءاللہ اس پہ کر رہا ہوں سر، باقی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی مل کے کوئی نہ کوئی ایسا کام تو کریں گے جس سے آپ کہیں کہ یار فلاں دور کے اندر یہ ہو گیا تھا اور پاکستان کو اس کو ضرورت تھی، میرے صوبے کو اس کو ضرورت ہے. تو انشاءاللہ یہ کر کے. جی خیر صاحب. انوائرمنٹ کے حوالے سے میں میڈیکل کا بہت زیادہ ہے اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ فضا ہماری اچھی ہو، لیکن اس کے لیے انڈسٹری بند کر دینا بھی بہتر نہیں ہے. اس کے لیے کوئی نہ کوئی انڈسٹری والوں کو چاہیے اس میں بہتری لائیں. اور جو گورنمنٹ لیول پہ میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس کے لیے انڈسٹریل اسٹیٹ کلسٹر ڈیولپ کریں تو سارے میڈیکل وہاں چلے جائیں. وہ جاتے کیوں نہیں ہے کہ وہاں پہ انفراسٹرکچر نئے سرے سے ان کو سارا ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. اگر آپ ان کو ڈیولپ کر کے دے دیتے ہیں، گیس تو بجلی نہیں ہے، بجلی مل جائے، سڑکیں مل جائیں، تو یہ بندے اپنی جگہ بیچتے ہیں. ان کی جگہ یہاں قیمتی ہے، وہاں پہ اگر کوئی سستی جگہ ملتی ہے سارے بندے باہر جا سکتے ہیں. تو یہ مسئلہ آ سکتا ہے. اور دوسری بات ٹیکسوں کے حوالے سے ابھی آپ نے جو رجیم کی بات کی تو جیسے ایف بی آر کی بھی وہ آپ کا شعبہ تو نہیں ہے، لیکن اس میں بھی جب ٹیکس کی ہم بات کرتے ہیں تو بیوروکریسی یہی کہتی ہے کہ نہیں جی یہ لوگ ٹیکس اوور ہے، ٹیکس دینا نہیں چاہتے. لیکن ہم بات کرتے ہیں ریفارمس کی. جیسے آپ نے کہا نا جی کہ ابھی جو ہمارا ٹیکس کا نظام ہے کہ سیلس ٹیکس تو دنیا میں سارے ٹیکس ختم کر کے انہوں نے ایک ٹیکس رکھا ہو، جیسے ایک ٹیکس ہے باقی سب رکھتے ہیں. ایز آف ڈوئنگ بزنس کر دیا انہوں نے. جہاں میں بھی جب لگا تھا تو یہی ان کا آئیڈیا تھا کہ ہم یہ ختم کر دیں گے. اس لیے ریٹ بھی بہت زیادہ ہمارا ایک تو دوسرا یہ ہے کہ جب ہم سیل کرتے ہیں تو دوسرے بندے کا بھی ٹیکس ہمیں دینا پڑتا ہے. اس وجہ سے لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے. اگر یہاں پہ کوئی ایسا نظام نافذ کر دیا جائے، فکس ٹیکس کیا جائے یا 5 سال کے لیے آپ انڈسٹری کا کوئی فکس ٹیکس کر لیں تو یہاں پہ انڈسٹری بہت زیادہ لگ سکتی ہے. ہم نے یہ ایگزیبیشن لگائی ہے، مجھے پتا ہے بے شمار بندوں نے اس لیے ریفیوز کر دیا کہ یار اس کی دوسری والی لائی تھی پھر ٹیکس والے نے ہم چھٹ جائیں گے، اتنے ٹیکس لگا دیا، فلانا کر دیا. تو یہ اب جتنے ہمارے یہاں بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، ساری سیکشن ہے، بٹ صاحب ہیں، یہ تو ہم پہلے کچھ نہیں کرتے تھے. آپ نے بھی کہا یہ سمجھ ڈیولپ نہیں کیا تھا. تو یہاں یہ ٹیکس کا نظام اگر بہتر ہو جائے، جس سے ہمارے کاٹیج انڈسٹری والے ہیں یہ آپ نے دیکھی ہے پروڈکٹ ساری ایکسپورٹ ہیں، وہ اپنا اس لیے ہجوم نہیں بڑھاتے ہیں کہ یار ہم یہ ٹیکس میں نظام میں آ جائیں گے.
اس لیے اگر صرف سمپل ٹیکس کا نظام بہتر کر دیا جائے نا تو ہم اپنی ایکسپورٹ بھی بڑھا سکتے ہیں اور ہماری انڈسٹری جو ہے وہ محبوب ورک کر سکتے ہیں. تھینک یو عمر صاحب آپ بات کریں. جی تھینک یو ساری ماشاء اللہ. انوائرمنٹ کے حوالے سے صرف میں بات کروں گا کہ انوائرمنٹ میں جہاں پہ ایک ڈپارٹمنٹ کی کیپیسٹی لاسٹ میں وہاں پہ میٹنگ میں ملے تو ان کے ایڈیشنل سیکرٹری بیٹھے ہوئے تھے, ان سے پوچھا آپ کے پاس لوگ کتنے ہیں, کہتے جی پورے پنجاب میں میرے پاس 13 بندے. ایک تو ان کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ پوری انڈسٹری کو چیک کر سکیں, نہ ان کے پاس اکوپمنٹ ہے, نہ اس ساری چیزیں, انٹیگریٹی کے ایشوز ہوں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری انڈسٹری کے مسائل بھی بڑھے جاتے ہیں. ہم لوگ بھی ٹھیک ہونا نہیں چاہتے, مطلب ہم ہر سال آگے کہتے ہیں کہ ہمیں 3 مہینے دے دیں اور وہ ہم ٹھیک ہو جائیں گے. وہ 3 مہینے پچھلے 3 سال سے ہمارے ختم نہیں ہو رہے ہیں. اوور اینڈ اوور سیم انڈسٹری میں سر ہم لوگ یہاں پہ کر رہے ہیں, مطلب بینڈ فیول چلا رہے ہیں, لیڈ چلا رہے ہیں, ریڈ چلا رہے ہیں ہوا میں. تو یہ ایز انڈسٹری کہیں پہ حکومت کو بھی سختی بالکل کرنی چاہیے. اس پہ دونوں طرف ہے, جاتی بھی ہو رہی ہے لیکن انڈسٹری بھی زیادتی تھوڑی سی کر رہی ہے, بہت زیادہ زیادتی کر رہی ہے. تھینک یو ویری مچ. اگر آپ نے میرا اگر سنا ہوتا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انہیں بند کر دینا چاہیے, نہ کھولیں, لیکن ان کے اوپر ایف آئی آر دینا مناسب نہیں ہے. کسی بھی انڈسٹری کے بدلے ہوئے نہ کوآرڈینیٹ کر دیتے ہیں. کل 2 میسج آ رہے ہیں. آپ ان کی انڈسٹری اس کو وزٹ کریں, نیکسٹ کو وہ بھی وزٹ کریں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے جب آپ کہیں سر تھینک یو ویری مچ. آپ کی جو آپ کی پریزنس بلیسنگ آف اللہ ابھی ہمارے درمیان بہت سارے مسائل تھے, چلے انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے. عمر جو بات کر رہا تھا میں تو اس کی پہلے تحقیق کر دیتا ہوں کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ اس سولوشن نے تو یہ نہیں دیکھنا کہ وہ شعیب بٹ کے کسی بچے کو یا بڑے کو جا کے کرے یا عمر کو نہ کرے. اس میں تو جدھر جانا ہے اپنا کام دکھا رہا ہے. میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں سر, بند کریں, اگر غلط ہے تو بند کریں, انہیں پتہ چلے نہیں کھولنی. ایف آئی آر اپنا دیں, یہ مناسب نہیں ہے بزنس مینوں کے اوپر جو ہے ایف آئی آر دینا. سیل کر دیں, سر بات ہوتی ہے پھر کھل جاتی ہے. سب کیا ہم نہ کھولیں. اچھا سر لاسٹ ایک کویشچن ہے سر. تھینک یو ویری مچ. عبدالروف صاحب آپ کریں بات, سر اکٹھا جواب دے دیں. تھینک یو ویری مچ. سر نصرت صاحب آپ گجرانوالہ میں آئے, آپ نے ہماری ایگزیبیشن بھی دیکھی اور ہماری انڈسٹری کی جو اپروچ ہے وہ بھی آپ نے دیکھی اور میں ویلکم کیا سر, بہت شکریہ. سر میں پچھلے ماہ لندن میں تھا, پورا یو کے میں نے وزٹ کیا ہے. بڑی فیلنگ محسوس ہوئی کہ بہت کمی ہے ہماری انڈسٹری کے اندر کہ اس وقت بہت بڑا سینیریو ہے سی فریٹ کا. اس وقت کنٹینر اگر یو کے آتا ہے چائنا سے تو وہ 18,000 یا 16,000 ڈالر سی فریٹ ہے سر, لیکن پاکستان سے اس وقت 6,500 ڈالر. اتنا ڈفرنس ہے, یعنی دوسرے 2.5 گنا فرق ہے. لوگ ہم سے پروڈکٹس مانگ رہے ہیں لیکن ہماری پروڈکٹس جو ہیں, ہماری گورنمنٹ کی پالیسی ایک ماہ میں 3 دفعہ بجلی کا ریٹ چینج ہوا. میرے کلائنٹ کے ساتھ نیگوسیشن ہوتے ہوتے 3 دفعہ ریٹ چینج ہوا اور میرا کہیں بھی ریٹ ڈیسائیڈ نہیں ہوا. اور دوسرا یہ ہے کہ انوائرمنٹ ایشو 2 دفعہ میری فیکٹری سیل ہوئی. یہ لوگ جس طرح بات کر رہے ہیں, میں خود وکٹم ہوں اس کا, کیونکہ ایک دفعہ فیکٹری سیل ہوئی, میرا ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی لگا ہوا ہے. اس وقت کام بند تھا, صرف پیکنگ چل رہی تھی, لیکن مجھے کہا گیا میرے بھائیوں کو کہ ڈی سی صاحب کا آرڈر ہے کرن میٹل کو بند کرنا, اور 3 دن بعد پھر دوبارہ سیل کیا. سر میرا اس وقت دبئی کا آرڈر چل رہا تھا, وہ 1 ہفتہ لیٹ ہو گیا. آج بھی وہ کنٹینر کراچی پڑا ہوا ہے کیونکہ جہاز اگر نیکسٹ ویک میں چلا. تو یہ ساری پرابلمس ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ کوئی کانسٹنٹ پالیسی ہے کہ ہم نیگوسیشن کر سکیں پوری دنیا کے ساتھ کہ ہمارا ریٹ یہ ہے, اس وقت الیکٹریسٹی یہ چل رہی ہے, پیٹرول نجی اسٹیٹ بھی مل رہا ہے, ہمارا یہ ریٹ نکل کا پروڈکٹ کا. یہ بہت پرابلم آ رہی ہے. تھینک یو سر. دیکھیں سر, ایک تو جو آپ نے میٹل انڈسٹری کے حوالے سے بات فرمائی ہے, جب آپ لاہور میں تشریف لائیں گے تو میں انشاءاللہ
सोल्यूशन आप ज़रा थोड़ा सा मुझे प्रपोज कीजिएगा कि आपको 10 एकड़ चाहिए, 5 एकड़ चाहिए, 20 एकड़ चाहिए, 25 चाहिए, जितनी चाहिए, ताकि उस हवाले से देखें। जो आपने दूसरी बात की FIR के हवाले से, ठीक है, जायज़ बात है कि उसको बंद कर दिया जाए। फिर अगर वो एक बंदा एक दफ़ा नहीं मना होता तो फिर आप बता दें क्या करना, फिर दूसरी दफ़ा मना नहीं होता क्या करना, तीसरी दफ़ा मना नहीं होता क्या करना। रोड मैप तो आपने सर बताना ना क्या नहीं सर, बंद कर वो खोल लेता है ना, वो उसको डर नहीं होता ना, मतलब वो ये है वो सील तोड़ता वो फिर बैठ जाता, वो आपने बताना, जो आप कहेंगे मैं वैसे करूँगा, इट्स अप टू यू, जो आप वर्ड देंगे हम उनको उसको ऑन करेंगे। एक बात टैक्सेस के हवाले से मैंने ऑलरेडी आपके साथ बात की है कि वो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं किस तरह करना। सी फ्रेट सर, इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है सी फ्रेट के अंदर, तो बताइए। सर हम फायदा ले सकते हैं चाइना के मुकाबले में, इसमें हमारी प्रोडक्ट वहाँ जा सकती है। सर मैं हाजिर हूँ, लेकिन एक बात है, एक सी ट्रेड है $6,500, हुकूमत उसमें क्या करे? नहीं ये क्या मतलब है, ये कि हमारा काम है, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम मार्केट में अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, हमारे पास इस वक्त चांसेस हैं। ये कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि कंपनी कह रही कि हमारा यहाँ से चाइना से बंद कर ऐसी हमारा काम है उनका हमारा काम है मतलब बहुत ज्यादा, और पार्टियां हमसे सिर्फ आप चाहते हैं कि जो पेट्रोल डीजल और बिजली के रेट है उनके ऊपर नजरसानी की जी उनको देखा जाए, उनको कॉन्सेंट्रेट किया जाए, दिया जाए ना प्रोडक्ट। लेकिन अगर फर्ज करें मैं मिसाल देता हूँ कि आज जो रेट चल रहा है, मैं वैसे डिस्कस कर रहा हूँ जरा सीखने के लिए, अगर 147 रुपये चल रहा है रेट, आज फिक्स कर देते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में एकदम कमी आ जाती है, क्या कहेंगे आप? एक बात, अगर ज्यादा हो जाता है तो आपने कहना ये दुनिया में कहीं भी फिक्स नहीं है, रेट तो चेंज होते रहते हैं सर, ये वो कमोडिटीज है जो देखें, जो चीज आपके मुल्क में नहीं ना सर, आप डिपेंडेंट हैं उस पर, आप कुछ भी नहीं कर सकते। सर ऐसा ही हुआ ना सर, ऐसे सर वो पाकिस्तान नहीं कर रहा, वो फोर्सेस करवा रही हैं उससे, वो वाली फोर्सेस जो इंटरनेशनली तमाम जगहों पर हो रहा है, वो हमारे साथ तो नहीं हो रहा। यूके के अंदर ये जो ट्राला बड़ा चलाते हैं ड्राइवर, अगर उसकी 1,000 पाउंड सैलरी थी ना सर, तो 10,000 रुपये भी नहीं मिल रहा। डिमांड एंड सप्लाई, सबसे ज्यादा लुक्रेटिव जॉब करना क्या जो है ना, वो जो बड़ा ट्राला चलाते हैं, जो शिपमेंट करते हैं, वो आजकल उधर वो है सर। दुनिया के अंदर कोविड ने ना किसी को ठीक किया, किसी को मस्क कर दिया, किसी को तबाह कर दिया, किसी को इसने बड़े दुनिया को रीशेप कर दिया, दुनिया बदल के रख दी है उसने। इसके असरात जो है ना, ये अभी रहने हैं थोड़ा सा, 2, 4, 6 महीने इसके चलने हैं असरात। अभी आप यूके से हैं, यूके में फिर वो उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन करना शुरू कर दिया, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, ठीक है नहीं सर, 1 आया 2 आया, वो 52,000 से ज्यादा केसेस हैं सर। सो कहने का मकसद ये है कि सर जो चीज़ें आपके मुल्क में नहीं पैदा होती, आपकी डिपेंडेंसी है, उस पर हुकूमतें कुछ नहीं कर सकती, कोई हुकूमत भी नहीं कर सकती। फिर वही बात है ना, आप मुझे बताएं, आप सोच रहे हैं किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पर एक टेक्निकल क्वेश्चन हुआ, डेट टू जीडीपी रेशो क्यों गई आपकी बढ़ रही है, जरा हमें थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। सवाल सारा यही है, अगर आज हमने इसको एड्रेस ना किया इस सवाल को, तो पता नहीं की रखना है, पता ही नहीं है। आप थोड़ा सा उसकी तरफ थोड़ा सा ना गौर करें कि ये क्यों हो रहा है। सर थैंक यू वेरी मच।